میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ یہ 2 تقریریں ہیں صرف جی میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ یہ اتنا اہم تاریخ التوا جناب اسپیکر آپ نے بیس کے لیے بھی منظور کیا اور ابھی اس پہ تفصیلی بحث بھی ہوگی. اس کو پڑھ لو جناب اسپیکر کے بحث شروع کر لو. بحث شروع کریں نا یہ تو جناب اسپیکر یہ اس لیے ہم نے لایا ہے کہ اس میں بنیادی طور پر لکھا گیا ہے کہ پچھلے دنوں جناب اسپیکر سینٹ کی قائمہ کمیٹی سیفران کی جو ہے اس میں انکشاف ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا کے ضم اضلاع کے 43 ارب روپے ان کی ریکارڈ غائب ہے جناب اسپیکر. ہماری پوری حکومت کے ساتھ اور ہمارے منسٹرز کے ساتھ 43 ارب روپوں کی ریکارڈ نہیں ہے جناب اسپیکر. تو اس سے بڑا لطیفہ آپ نے کہاں پہ نہیں سنا ہوگا کہ 43 ارب روپے لگ گئی ہے وہاں پہ اور کسی کے پاس ریکارڈ نہیں ہے جناب اسپیکر. اگر اس کو آپ نالائقی کہے، اگر اس کو آپ نااہلی کہے تو جناب اسپیکر اس سے اور بھی الفاظ ہے کہ وہ استعمال کر لیں ہم، لیکن یا اسمبلی ہم معزز طریقے سے بات کر لیں گے. لیکن جناب اسپیکر قبائلی علاقے کے جو اس کے ساتھ وعدے ہوئے تھے کہ سالانہ اس کو 100 ارب روپے دیں گے وہ بھی نہیں دیے گئے، اور اس میں جو جتنے بھی پیسے دیے گئے اس میں بھی 43 ارب روپوں کی ریکارڈ غائب ہے. جناب اسپیکر میں کچھ فیگرز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 43 ارب روپے تو یہاں پہ غائب ہے. دوسری طرف جناب اسپیکر اس ایڈجسٹمنٹ موشن کو کوئی منسٹر جو بھی نوٹ کرنا چاہے کرے تاکہ ریسپونڈ کرنا ہوگا آپ کو. دس از ایڈجسٹمنٹ موشن سیفران کے بارے میں ہے اور کوئی 44-45 ارب کا ایمبیزلمنٹ یہ بتا رہے ہیں. تو جناب اسپیکر اس میں دوسری بات یہ ہے کہ آپریشن ضرب عضب جو شمالی وزیرستان میں ہوا تھا اس کی متاثرین کی رقم میں 14 ارب 81 کروڑ کی باقاعدگی ہوئی ہے جناب اسپیکر. اس کی بھی ہماری اس حکومت کے ساتھ اور ہمارے اس معزز منسٹر صاحبان کے ساتھ کسی کے پاس اس کا کوئی ریکارڈ یا کوئی جواب نہیں ہے جناب اسپیکر. حیرانگی کی بات یہ ہے اس میں جناب اسپیکر کہ اگر آپ دیکھ لیں تو اسی وقت کے جو آپریشن ضرب عضب شروع تھا ڈپٹی کمشنر بنو کے دفتر میں 1 کروڑ 48 لاکھ روپے کی بسکٹ کھا گئی ہے جناب اسپیکر متاثرین کی پیسوں سے. 1 کروڑ 48 لاکھ روپے کی بسکٹ کھانا جناب اسپیکر، اس سے بڑا لطیفہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس حکومت کی جو پچھلے بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے یہاں پہ، لیکن جناب اسپیکر جس نیت سے اور جس وعدوں سے فاٹا کو ضم کیا تو جناب اسپیکر فاٹا کو اس لیے ضم کیا کہ آپ اتنے بے دردی سے اس کے حقوق کھائے جناب اسپیکر. ان کے لیے مختص کی گئی رقم اس طرح اور اس انداز سے کھائے جناب اسپیکر. پچھلے دنوں کی رپورٹ ہے جناب اسپیکر، پچھلے دنوں کی رپورٹ ہے جناب اسپیکر، 14 محکموں نے آج کے دن تک اسی سال کے 6 مہینے گزر گئے، آدھا سال گزر گیا جناب اسپیکر، 14 محکموں نے ایک بھی پیسہ خرچ نہیں کیا ہے قبائلی علاقوں میں. تو جناب اسپیکر یہ لوگ ہمیں کیا میسج دے رہے ہیں؟ کوئی ہے جو ہماری یہ بات سن سکے؟ کوئی ہے جو اس باتوں کی جواب دے سکے جناب اسپیکر کہ 14 محکموں نے آج کے دن تک کیوں ایک پیسہ نہیں لگایا ہے وہاں پہ جناب اسپیکر؟ قبائلی علاقے کے 62 ارب 40 کروڑ روپوں میں صرف 18 ارب 88 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں. یا ہمیں یہ بتائے کہ وہاں پہ پیسے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا جناب اسپیکر یہ بتائے کہ یہ نااہلی ہے کہ نہیں ہے اس حکومت کی. جناب اسپیکر اگر قبائلی علاقے سے ہم نکلے، یہاں پہ اکثر منسٹر کہتے ہیں کہ آپ صرف قبائلی علاقے کی بات نہ کریں، تو جناب اسپیکر اسی سال کے
ऐसी हुकूमत के पिछले 3 सालों में 289 अरब रुपए जो है वो लैप्स हो गए जनाब स्पीकर। तो इससे और नाअहली क्या हो सकती है कि 289 अरब रुपए इस गरीब सूबे की और इस गरीब सूबे की आवाम को वो लैप्स हो रहे हैं जनाब स्पीकर। तो मैडम स्पीकर, कबायली इलाके के लोग और खैबर पख्तूनख्वा के लोग वो मुख्तलिफ मसाइल का सामना कर रहा है। 43 अरब रुपए एक तरफ उसकी गायब होती है, 14 अरब रुपए दूसरी जगह पे गायब होती है। लेकिन मैडम स्पीकर, कबायली इलाके के लोग और मेरे हल्के के लोग मीरान शाह बाजार के, गुलाम खान बाजार के, दाताखेल बाजार के, देगान बाजार के मुआवजे आज के दिन तक नहीं मिले। हमने आज के दिन तक गिला नहीं किया है, लेकिन हमारे घरों को मसमार किया, हमारे बाजारों को मसमार किया। और उसके बाद इंजमाम की बात आई, इन लोगों ने की गई। और इंजमाम की इसलिए इंजमाम हुई थी कि वहां पे अरबों रुपयों की पता नहीं लगेगा। तो मैडम स्पीकर, मैं अपनी बात को लंबी नहीं करना चाहता हूँ, दूसरे दोस्तों को मैं मौका देता हूँ कि इस पे बात कर ले। लेकिन ये सूबाई हुकूमत ये मान ले, यहाँ पे फ्लोर पे कबायलियों से माफी भी मांग ले और ये भी तस्लीम करे कि हम नाअहल है, हम नहीं लगा सकते अपना फंड को। थैंक यू मैडम स्पीकर।